یہ حدیث چھوٹا سا جملہ ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ معانی کا ایک سمندر ہے اس کے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص، انسانوں میں سب سے بہترین شخص وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ بخش ہے۔ اپنے لیے سارے جیتے ہیں، اپنے لیے سب کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اصل انسان کی زندگی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کتنا اس نے جینا سیکھا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس مقصد کے لیے ذہنی طور پر تیار کریں۔ بھائی یہی کامیابی ہے کہ بچہ اچھے نمبر لے لے، یہی کامیابی ہے کہ وہ گولڈ میڈل لے لے۔ اپنی اولاد کو سوشل جینیس بھی بننا سیکھیے، دوسروں کے ساتھ میل جول کیسے رکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے۔ اور نمبر بہت اچھے لیے، بچہ بڑا کامیاب ہے، میں بڑا کامیاب ہوں اس لیے کہ میرے پاس دولت بڑی ہے، طاقت بڑی ہے، اختیار بڑا ہے۔ نہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو اچھا انسان، دوسروں کے لیے نفع بخش انسان بننا سکھائیں، بچوں کے سماجی رویے ان کی تربیت کریں۔ یہ اس معاملے میں یقین جانیے کہ آج کے دور میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم نے کامیابی کے عجیب و غریب معیارات مقرر کیے ہوئے ہیں کہ کامیاب انسان کون ہے، کامیاب بچہ کون ہے۔ انسان جس کی کوٹھی ہو، فیکٹریاں ہوں، جائیداد ہو، عہدہ ہو، سکیل ہو، تنخواہ زیادہ ہو، کامیاب ہے۔ بچہ گولڈ میڈلسٹ ہے، نمبر بڑے اچھے ہیں، کلاس میں فرسٹ آتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، یہ آداب سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یاد رکھیے اور بہت اچھی طرح یاد رکھیے کہ جو شخص اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ اچھا مسلمان وہی کہلانے کا حقدار ہے جو بہت اچھا انسان ہے۔ اور اس حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے کہ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر، من ینفع الناس، جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش، لوگوں کے لیے کوئی قید نہیں ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم، سب کے لیے نفع بخش ہونا، یہ میرے رب کی سنت ہے، میرے رسول کی سنت ہے۔ سب کے لیے نفع بخش ہونا، رنگ و نسل اور مذہب کی تمیز کے سے بالا تر ہو کر لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیر استعملہ علی قضاء حوائج الناس، جب اللہ کسی انسان کی بھلائی چاہتا ہے، ارادہ فرما لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو لوگوں کا حاجت روا بنا دیتا ہے۔ جاؤ اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ پچھلے جمعے بھی آپ نے وہ حدیث سماعت فرمائی کہ شب برات میں حضور نے فرمایا 10 طرح کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، اور میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی کہ ان میں سے صرف ایک کا تعلق عقیدے سے ہے کہ شرک جو کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی، باقی 9 چیزوں کا تعلق ہمارے سماجی رویوں سے ہے کہ اس آدمی کی بخشش نہیں ہوگی جو غیبت کرتا ہے جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا، پکا وعدہ نہیں کرے گا کہ آئندہ بچے گا، جو چغل خور ہے، جو قاتل ہے، جو ڈاکے مارنے والا ہے، بدکار ہے، دوسروں کی عزتوں پر حملہ آور ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے، وہ ساری چیزیں آپ گن لیں، ہمارے سماجی رویوں سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ اگر میں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں، اپنے بارے میں خود دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اسیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کر سکتے ہیں، لیکن اس معیار کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے۔ ہم نے اور معیار بنائے ہیں کہ میں کیسے اپنے آپ کو
اسیس کرتا ہوں کہ میں کیسا ہوں، کہ میری ظاہری وضع قطع، یہ ہم نے یہی اسی میں آپ بنایا نا کہ ظاہری وضع قطع جو ہے، اور بعض مخصوص اعمال کہ آدمی تسبیح پھیرتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، گیٹ اپ ٹھیک ہے، تکبیر اولیٰ پر مسجد میں پہنچ جاتا ہے، حج عمرہ اور باقی کام بھی کیے ہوئے ہیں، تو اچھا آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اچھا ہونے کی علامات میں سے یہ بھی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں بہترین شخص وہ ہے کہ ان تمام اعمال کے ساتھ جب تک ان اعمال نے اس کے رویے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، تو یہ سارے کے سارے اعمال بھی وہ ہیں کہ جن کی حقیقت سے ہی ہم آگاہ نہیں ہو سکے۔ پچھلے جمعے نماز کے حوالے سے میں نے تفصیل سے بات کر دی، تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے نا کسی انسان کی خیر کا، تو اللہ رب العزت اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ جاؤ اور لوگوں کے حاجت روا بن جاؤ۔ مجازن حقیقی حاجت روا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن مجازن اللہ اس کو لگا دیتا ہے کہ جاؤ اب اس انسان کا حدیثوں کو سامنے رکھے کہ انسان دوسرے کے لیے نفع بخش کیسے بنتا ہے، وہ ساری حدیثیں اپنے سامنے لائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرماتے ہیں کہ لوگوں دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا یہ انسان کے اچھا ہونے کی علامت ہے، دوسروں کو کسی کی مالی مشکل کو حل کر دینا، غریب اور یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا، اپنی ضرورت کو پسے پشت ڈالتے ہوئے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، کسی کو رستہ بتا دینا کہ بھٹک نہ جائے، اس طرف جانا ہے، قرض دیا ہے تو اس قرض کے اندر نہیں ادا کر سکا اس کو مہلت دے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اس بات کو واضح فرما دیا کہ کسی دوسرے شخص کو اچھا مشورہ دینا بھی بہت بڑی نیکی اور صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، دانش دی ہے، اور آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے اس مشورے کے اثرات کتنے مرتب ہوں گے۔ آپ پوری دیانتداری کے ساتھ کسی کو مشورہ دیتے ہیں جو صحیح سمجھتے ہیں، اور دوسرے آدمی کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ آپ نے کسی بچے کی فیس ادا کر دی اور آپ بھول گئے، آپ کے تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس بچے کی تعلیم، اس کی اپنی زندگی کس طرح تبدیل ہوئی اور آگے خاندان اور نسلیں کس طرح تبدیل ہوئی ہیں۔ آپ نے وہ نیکی کر کے دریا کے اندر ڈال دی، لیکن اس نیکی کے اثرات قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کتنا دوسروں کے لیے نفع بخش بنتا ہے، اس کی ایک نہیں بہت ساری وجوہات اور بہت سارے پہلو ہیں کہ آپ کسی کی جائز سفارش کر دیتے ہیں، آپ ماحول دوست پودے لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، چھوٹا سا عمل ہے نا بظاہر، لیکن لوگوں کے شوق ہوتے ہیں کہ یار یہ پولوشن کم ہوگی، لوگوں کو سانس لینے میں آسانی ہوگی، پھلدار درخت ہوگا، پرندے آ کے اس پر بیٹھیں گے، کھائیں گے، لوگ ان کی آوازیں سن کے لطف اندوز ہوں گے۔ ذرا دیکھیے مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں صدقہ ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اچھا ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ آپ نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے تو آپ کے ہاں 150 لوگ کام کرتے ہیں، ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے، آپ نے کبھی غور کیا کہ جو آدمی کاروبار کرتا ہے اس پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ ویسے مال دولت گھر رکھیں گے زکوٰۃ آئے گی، کاروبار کرنے والے پر زکوٰۃ نہیں ہے، منافع پر زکوٰۃ ہوگی، جو ایسٹ ہے، راس المال ہے، جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سوچے نا کہ اس نے یہ سارا کاروبار کیا ہوا ہے اور اس میں نامعلوم کتنے لوگوں کو اس نے نوکری دی ہوئی ہے، اور اس میں اس کے ذہن میں کیا ہے کہ یار جتنے لوگوں کو موقع ملے گا اتنے گھروں کے چولہے جلیں گے، یہ ساری تنخواہیں،
یہ سب کچھ اس کے نامہ اعمال کے اندر صدقے کے طور پر لکھا جا رہا ہے۔ ایک زمیندار جو کاشتکاری کرتا ہے، زبردستی پرندے آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں، پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں، تب بھی ڈراونے بھی لگائے ہوئے ہیں ادھر کھیت کے اندر، لیکن یہ اس کی طرف سے یہ بھی صدقہ جاری ہے، یہ اس کی طرف سے بھی صدقہ ہو رہا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے لیے کتنا نفع بخش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے لیے جتنا زیادہ نفع بخش ہوگا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ شخص اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے انسانوں کے لیے کتنے نفع بخش ہیں، دوسرے انسانوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کتنا کام آتے ہیں ان کے۔ نیکی خود کرنا اور دوسروں کے لیے نیکی کی سہولت پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گویا کہ خیر کے اندر آ جاتی ہیں اور انسان کا نفع بخش ہوتا ہے۔